انسان میں دو چیزیں ہیں، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کچھ محسوس ہے، قابل مشاہدہ ہے، نظر آتی ہیں، یہ گوشت، یہ پوست، یہ ہڈیاں اور یہ خون اور یہ شریانیں اور ہماری سب سے چھوٹی اکائی جس سے ہم لوگ بنے ہیں خلیہ یا سیل، یہ قابل مشاہدہ ہے۔ کچھ چیزیں انہی آنکھوں سے قابل مشاہدہ ہیں اور کچھ چیزیں دوربین یا اس کے ذریعے قابل مشاہدہ ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو قابل مشاہدہ نہیں ہیں۔ دہری مادی لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے نزدیک انسان صرف قابل مشاہدہ چیزوں کا نام ہے، انسان اسی گوشت کا نام ہے، اسی ہڈیوں کا نام ہے، انہی خون کا نام ہے، انہی شریانوں کا نام ہے، اور کوئی چیز کہ جو ہم کو نظر نہ آئے وہ انسان میں نہیں ہے۔ یہ آسمانی ادیان کے قائل لوگوں کی خصوصیت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور انسان میں جہاں یہ گوشت، ہڈی، پوست وغیرہ کے قائل ہے، وہاں ایک اور چیز کے قائل ہے جس کا نام روح ہے، اور وہی ہماری حقیقت ہے۔ باقی یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں اس حقیقت کے لیے اوزار کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اوزار ہیں، اصل ہماری حقیقت ہے وہ ہماری روح ہے۔ اس لیے جوش علی آبادی نے کہا ہے فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا۔ جب موت آتی ہے ہمیں، فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا، تیرے وجود کی حقیقت سے دور رہتا ہے۔ میرے اور آپ کے وجود کی حقیقت وہ ہماری روح ہے، روح کو فرشتہ کوئی نقصان، اسرائیل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عجیب لمن یتفکر فی محسوساتی، مجھے تعجب ہے جو اپنے محسوسات کے بارے میں فکر مند ہے، اپنی جسمانی صحت کے بارے میں فکر مند ہے، اور فکر مند ہونا بھی چاہیے۔ یہ دیکھیں نا جی، جسمانی صحت کے بارے میں ہم فکر مند ہیں، اس لیے SOP پر عمل کر رہے ہیں، ماسک لگائے ہوئے ہیں، یہ سب محسوسات کے بارے میں فکر مند ہونے کی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ وَلَا يَتَفَكَّرُ فِي مَعْقُولَاتِهِ، اپنے معقولات کے بارے میں فکر مند نہیں رہتا، یعنی دوسرے الفاظ میں جسمانی اور مادی زندگی کے بارے میں فکر مند ہے۔ کیا کھاؤں تو میری صحت کے لیے مفید رہے گا، کیا پیوں تو میری صحت کے لیے مفید رہے گا، کیا کھاؤں کی جو میرے صحت کے لیے نقصان دہ اور مضر ہو، کیا پیوں جو میرے صحت کے لیے نقصان دہ ہو، یا نہ پیوں جو میرے صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس کے بارے میں انسان فکر مند رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، لیکن لا يتفکر فی معقولاتہ، لیکن انسان کی وہ حقیقت جو نظر تو نہیں آتی لیکن عقل کہتی ہے کہ وہ بھی موجود ہے، یعنی اپنی معنوی اور روحانی زندگی کے بارے میں وہ فکر مند نہیں رہتا۔ یہ جو میرے مومنین فرماتے ہیں، جو آدمی عملی طور پر بھی برائیوں سے روک تھام کے لیے قدم نہیں اٹھاتا، زبان بھی برائیوں سے کے خلاف نہیں کھلتی، اور دل سے بھی برائیوں سے نفرت نہیں کرتا، میت فی الاحیاء، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کے رگوں میں خود گردش کرتا ہے، خود کھاتا ہے، لیکن علی کے نزدیک میت فی الاحیاء، بہاورتی ترجمہ بنتا ہے وہ بندہ جو عملی طور پر بھی منکرات کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا، زبان بھی نہیں کھولتا، دل سے بھی منکرات سے نفرت نہیں کرتا، علی کے نزدیک وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ لا يتفکر، یہ رحمۃ اللہ کے الفاظ ہیں، لا يتفکر فی معقولاتہ، نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ فَيُجَنِّبُ نَفْسَهُ عَمَّا يُرْضِيهِ، جو چیزیں انسان کے لیے باعث اذیت ہے، نقصان دہ ہے، ان سے انسان اپنے بدن کو بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، گرمیوں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، سردیوں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، خوراک وغیرہ، لیکن وہ یورد صدرہ ما یردیہ، اور یردی معنی اہلک یہلکو، اپنے سینے میں، اپنے دل و دماغ میں ان باتوں کو، ان عقائد کو، ان افکار کو جگہ دیتا ہے جو اس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ یہ ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ یہ دنیا کی ہلاکت ہے؟ نہیں، یہ تو رسول
رسول خدا نے بھی اس دنیا سے اٹھنا ہے. انک میت و انہم لمیتون. تو بھی وہ تجھے بھی موت آئے گی اور لوگوں کو بھی موت آئے گی. وہ یہ کام کرے یا نہ کرے اس نے مرنا تو ہے. ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ وہ آخرت کی ہلاکت ہے. یہ وہی ہلاکت ہے جس کی طرف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تھا. مولا علی اللہ ہوتے یا نہ ہوتے اس دنیا آنے کے بعد وہ انہوں نے وہ فاتو پانا تھا، رحلت تو ہونی تھی. مراد دنیا کی ہلاکت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس عالم کی ہلاکت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح انسان کو اپنی مادی زندگی اور روحانی زندگی دونوں کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، اسی طرح انسان کو اپنی اولاد کی مادی زندگی اور ان کی روحانی زندگی کے بارے میں اسی طرح فکر مند ہونا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے، ہم سب کا مشاہدہ ہے، میں سمیت، کہ ہم اپنے اولاد کی مادی زندگی کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. 60 ہزار ایک مضمون کا دیتے ہیں لوگ کے وشے. 60,000 ہمارے اظہر علی عابدی ہیں، وہ کہتے ہیں میں فزکس پڑھاتا ہوں اور 60,000 روپے لیتا ہوں ایک بچے سے. ہم اپنی مسجد میں وہ سنڈے کلاسیں ہم نے رکھی ہوئی ہے معرفت اسلامی کے نام سے، 150 روپے لیتے ہیں لوگوں سے. ایک علامتی اور CNG یا پیٹرول کے خرچہ کے لیے 150 روپیہ گھر سے اٹھاتی ہے، مسجد لاتی ہے اور واپس گھر پہنچاتی ہے. اس کو بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں. یہ ہے یرید یجلب نفسه اما یرضی ہے ویرید صدره ما یرضی ہے. جس طرح اپنے بارے میں انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، اپنی دنیا کے بارے میں بھی اور اپنی آخرت کے بارے میں بھی، اسی طرح اولاد کے بارے میں بھی انسان کو اسی طرح فکر مند ہونا چاہیے جس طرح اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. جس طرح اولاد کی مستقبل کے بارے میں انسان فکر مند ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر بناؤں، اس کو انجینئر بناؤں، اس کو پائلٹ بناؤں، اس کو تاجر بناؤں، کیا کاروباری بناؤں، اسی طرح اس کی آخرت کے بارے میں بھی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے. اور اس کا کارمدار اس چیز پر ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان کا پیمانہ کتنا ہے. یہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ آخرت پر دنیا میں بچے کو بخار ہو جائے تو نیند حرام ہو جاتی ہے ماں باپ کی. ایک ہلکا بخار خصوصاً کورونا کے زمانے میں فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس. لیکن اس بچے کی اس دنیا کی کامیابی، اس دنیا کے خطرات سے بچانے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں، وہ ہمارا اپنا وجدان بھی بتاتا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی بتاتا ہے. تربیت اولاد کے حوالے سے امام علیہ السلام نے فرمایا، امام سجاد علیہ السلام وہ آگے کروں گا میں، فرمایا اولاد کے بارے میں وہ جو رسالہ حقوق ہے امام علیہ السلام کا 50 حقوق کو بیان کیا ہے. والدین کے ذمہ اولاد کے حقوق، اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق، استاد کا شاگرد پر، امام کی رعیت پر، ہمسائے کا ہمسائے پر، میاں کی بیوی پر، بیوی کے، آپ کے اوپر آپ کے آنکھوں کا حق، آپ کے اوپر آپ کے قانون کا حق، آپ کے اوپر آپ کے ہاتھوں کا حق. جی ہاں، آپ کے اوپر شرمگاہ کا حق. امام نے ذکر کیا ہے، امام نے کہ بھئی اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. ان کو جہاں بیان کیا ہے وہاں یہ جملہ سنانا ہے، تفصیل تو بات کروں گا. وَحَقُّ وَلَدِكَ، تیری اولاد کا تم پر حق یہ ہے ان تعلم، تو یہ یقین کر لے، تیرا ایمان یہ ہونا چاہیے انہو منکا، یہ تجھ سے ہے، تیرا ٹکڑا ہے. لہذا روایات میں ہے من اراد ان یمشی کبدہ یمشی علی الارض فلینظر الی ولدہ، جو آدمی اپنے جگر کے ٹکڑے کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے بیٹے کو دیکھے. اپنے جگر ہے، آپ کا ٹکڑا ہے. حق انتعلم انہو منکا و مضاف الیکا، یہ جملہ
تعالیٰ اپنے ٹکڑے کے بارے میں تجھے فکر مند ہونا چاہیے۔ تربیت اولاد کا مرحلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے، علماء اخلاق نے یا علماء تربیت نے، اولاد کی تربیت کا مرحلہ ہمسر کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ ہمسر کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، شہیدین نے بھی اپنی کتاب اللغۃ الدمشقیہ میں لکھا ہے، ایاک وخطراء الثمن۔ رسول خدا نے فرمایا وہ کوڑا کے ڈھیر کے اوپر اگر کوئی سبزی ہے یا پھول، اس کو مت اٹھاؤ۔ اٹھاتا ہے بھائی، لوگ سمجھے کہ رسول خدا کا مطلب وہ کوڑا کے ڈھیر پر اگا ہوا سبزہ مراد نہیں ہے، نہ پھول۔ کوئی عقل مند آدمی کوڑا کے قریب ہی نہیں جاتا، اچھی جائے گی وہاں سے اٹھا کے اس سے استفادہ کرے، پھول کو سونگے۔ اس لحاظ آپ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، یہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ کوڑے کے اوپر اگا ہوا سبزہ یا پھول کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا المرأة الحسناء فی منبت سوء، کسی بدکردار گھرانے کی خوبصورت عورت۔ یہ خبر الدمن ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، رشتے آخری مرحلے میں جا کے اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ یہ بچی پردہ کرتی ہے۔ ہم نے وہ دولت رشتے کے فارم چھاپے ہوئے ہیں، لڑکے والے بھی آگے بڑھتے ہیں، لڑکی والے بھی آگے بڑھتے ہیں، اور پھر ہم نے ایک ذمہ دار دیانتدار آدمی کو رکھا ہوا ہے، وہ میچ کر کے دونوں سے رابطہ کرتا ہے، اسے کافی کامیابی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا مجھے، انہوں نے بہت سارے رشتے بالکل کامیابی کے آخری مرحلے میں اس لیے ناکام ہوئے، پتہ چلا کہ خاتون پردہ کرتی ہے، اور بعض اوقات اس لیے کہ لڑکا داڑھی رکھتا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی نا، ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں برائی کو نیکی کی نگاہ سے اور نیکی کو برائی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، وہ یہی زمانہ۔ باپردہ خاتون کو رشتہ نہ دینا، ہاں باپردہ خاتون کو سے کا رشتہ نہ لینا، یہ رسول خدا کی پیشگوئی کے ثابت ہونے کی دلیل ہے۔ منکر کو معروف کی نگاہ سے دیکھا جائے